السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکبات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفید اور دوسری ہے غیر مفید۔ تو مرکب غیر مفید کی ہم نے 4 قسمیں پڑھی تھیں: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب جہری۔ تو اب ہم انشاءاللہ ان کو 1 بائی 1 ان کو دیکھتے ہیں کہ پہلی قسم جو مرکب توصیفی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس میں 2 لفظ آپ ذہن میں رکھیں، موصوف صفت استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی کیا چیز ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف کو دیکھیں کہ 2 اسماء کا ایسا مرکب کہ جس میں ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کرتا ہو، یعنی کہ میں سادہ الفاظ میں اگر بیان کروں تو اس کو ایسے بولوں گا کہ ایسے 2 اسم جو ایک جگہ پہ اکٹھے لکھے ہوں، لیکن ان میں سے جو ایک اسم ہے وہ دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے، تعریف بیان کر رہا ہے، اس کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ جیسے العمل الصالح، یہ آپ دیکھیں 2 الفاظ لکھے ہیں اور ان میں سے جو ایک اسم ہے، دونوں اسم ہیں یہ، ان میں سے جو ایک اسم ہے وہ دوسرے کی تعریف بیان کر رہا ہے، نیک عمل۔ اب عمل جو ہے یہاں پر یہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور تعریف کون سا کر رہا ہے؟ الصالح، نیک۔ تو جو پہلا اس مرکب توصیفی میں جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ موصوف ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی چیز یا ایسا شخص یا ایسی جگہ کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اس میں دوسرا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ صفت ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں شیء عجیب، عجیب چیز۔ اب شیء یہاں پر موصوف ہے اور عجیب اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، عجیب اس کی صفت ہے۔ اجر کبیر، بڑا اجر۔ اب بڑا جو ہے یہ ایک صفت ہے اور اجر کی یہ صفت بن رہی ہے۔ اجر یہاں پر کیا ہوا؟ موصوف، اور کبیر اس کی صفت۔ یہ تینوں مثالیں مرکب توصیفی کی ہیں جن میں سے ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے۔ ان میں سے پہلا اسم موصوف اور دوسرا اسم صفت ہے۔ العمل موصوف ہے، صالح صفت ہے، شیء موصوف ہے، عجیب صفت ہے، اجر موصوف ہے، کبیر صفت ہے۔ آگے دیکھیں موصوف کیا ہوتا ہے؟ جس کی صفت بیان کی جائے، صفت تعریف کو کہتے ہیں۔ تو موصوف ہمیشہ پہلے آتا ہے، جیسے العمل الصالح، ہمیشہ یہ پہلے آئے گا۔ جو پہلے والا سینٹنس ہوگا، سینٹنس میں جو پہلا ورڈ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ وہ موصوف ہوگا۔ اس میں العمل موصوف ہے۔ موصوف ہمیشہ کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے، یعنی اس میں ذات اس کو کہتے ہیں عربک گرامر میں، یعنی کہ یہ اس میں ذات ہوتا ہے، کسی شخص کا نام ہوگا موصوف، یا کسی جگہ کا نام ہوگا، یا چیز کا نام ہوگا۔ تو موصوف اور صفت میں ایک اور بات، اہم بات، سب سے اہم بات جو آپ نے مرکب توصیفی میں ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 2 اسم آتے ہیں، موصوف اور صفت، ان میں یہ 4 باتوں میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ایکول ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، یہ ڈیفرنٹ نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا۔ مثلا سب سے پہلے یہ عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے ایکول ہوتے ہیں، جیسے رجل صالح۔ اب رجل دیکھیں یہاں پر عام ہے، کیونکہ اس کے آخر پہ تنوین آ گئی ہے، نکرہ ہے، تو صالح بھی نکرہ ہی آئے گا، اس کے آخر پہ تنوین آ رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صالح جو ہے اس کے شروع میں الف لام آ جائے اور وہ معرفہ بن جائے، خاص ہو جائے، نہیں، بلکہ رجل صالح، یہ عام، اگر اس موصوف عام ہے تو صفت بھی عام ہوگی، اگر موصوف خاص ہے تو صفت بھی خاص ہوگی۔ مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے یہ ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے اسوۃ حسنۃ، اسوۃ میں دیکھیں تائے تانیث ہے، حسنۃ میں بھی وہی تا آ گئی ہے، تو یہ مؤنث اور مذکر کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، ایکول ہوتے ہیں۔ آخری حرف کے اعراب کے لحاظ سے یہ ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ الفوز العظیم، اب دیکھیں الفوز یہاں پر موصوف ہے، العظیم صفت ہے۔ فوزو کے آخر پہ کیا آ رہی ہے؟ پیش آ رہی ہے، اور عظیموں کے آخر پہ کیا آ رہی ہے؟ پیش آ رہی ہے۔ یہی آپ مثال نمبر 1 اور 2 میں دیکھیں، رجل صالح، جو اعراب رجل پر ہے وہی صالح پہ ہے، اور جو اعراب اسوۃ پہ ہے وہی اعراب حسنۃ کے اوپر ہے۔ اب چوتھی چیز جس میں یہ دونوں موصوف اور صفت ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں وہ ہے واحد، تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے، یعنی کہ بائی نمبر یہ ایک دوسرے کے ایکول ہوتے ہیں۔ جیسے رجال مؤمنون، رجال یہاں پہ پلورل آ رہا ہے، جمع آ رہا ہے، تو آگے جو اس کی صفت ہے مؤمنون وہ بھی پلورل ہے، وہ بھی جمع ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ رجال مؤمنون آ جائے، یعنی کہ رجال تو پہلے تو پلورل آ گئی لیکن اس کی صفت جو ہے وہ اکیلی آ جائے، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں، یعنی کہ عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے ڈیفینٹ اور
جو ہے وہ کامن ہونے کے اعتبار سے، اور پھر بائی جینڈر یعنی کہ جنس کے لحاظ سے مذکر، اور اگر موصوف مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر آئے گی، اگر موصوف مؤنث ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی مؤنث جینڈر میں آئے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ آخری حرف کے بائی اعراب، یعنی کہ اعراب بھی ان کا ایکول ہوگا، جو موصوف پر اعراب ہے وہی دوسرے اسم پر اعراب ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پہ بائی نمبر، یہ ایک دوسرے کے ایکول ہوتے ہیں، یعنی کہ واحد ہے موصوف تو اس کا جو صفت ہے وہ بھی واحد ہوگی، اگر موصوف تثنیہ ہے تو اس کی صفت بھی تثنیہ ہوگی، اور اگر جمع ہے پلورل ہے تو اس کی صفت بھی پلورل ہوگی۔ تو مرکب توصیفی کی ہم مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں قرآن کریم سے۔ الفوز المبین، کھلی کامیابی، دیکھیں یہ بائی جینڈر، بائی نمبر، بائی اعراب یہ ایک دوسرے کے ایکول ہیں۔ الفضل المبین، الفضل بھی مذکر ہے، المبین مذکر ہے، الفضل کے اینڈ پہ جو ہے اعراب وہ پیش ہے، المبین کے اینڈ پر بھی اعراب پیش ہے، کھلا فضل۔ الیوم الآخری، یوم آخرت، الیوم اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے تو اس کی جو صفت بن رہی ہے الآخر، اس کے شروع میں بھی الف لام آ رہا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے بالکل ایکول ہیں۔ اجرن حسنن، اچھا اجر، دیکھیں یہ اجرن کے آخر پہ تنوین آ رہی ہے تو حسنن کے آخر پر بھی تنوین آ رہی ہے، بالکل ایکول ہیں یہ۔ امتن واحدتن، امتن کے آخر پہ تا آ رہی ہے تو واحدتن آخر کے آخر میں بھی تا آ رہی، ایک امت۔ قرآن مجید، قرآن مجید، قرآن کے آخر پہ تنوین ہے تو مجید کے آخر پہ بھی تنوین ہے، اور قرآن بائی جینڈر جو ہے وہ مذکر ہے لفظ، اور مجید بھی لفظ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجیدتن آ جائے۔ من الشیطان الرجیم، الشیطان اس کے شروع میں الف لام ہے، الرجیم یہ اس کی صفت بن رہی ہے شیطان کی، تو یہ اس کے شروع میں بھی الف لام ہے۔ اب دیکھیں الشیطان کے نیچے زیر ہے تو الرجیم کے نیچے بھی زیر ہے۔ الرحمن الرحیم، اب دیکھیں ان دونوں میں ایکول کامن چیزیں کون سی ہیں؟ الف لام الرحمن کے شروع میں، دوسرا الف لام الرحیم کے شروع میں، نون کے نیچے زیر الرحمن کے نیچے، اور ادھر بھی جو ہے وہ آخری حرف کے نیچے زیر ہے، یعنی کہ بائی اعراب دی یہ ایکول ہو گئی، اور بائی جینڈر یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ مذکر ہیں تو یہ بائی جینڈر بھی ایک دوسرے کے ایکول ہو گئے۔ تو یہ تھا مرکب توصیفی، کہ مرکب توصیفی ایسے دو اسم کے جن میں سے جو دوسرا اسم ہے وہ پہلے اسم کی تعریف بیان کرے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ مرکب توصیفی چار چیزوں میں ایک دوسرے کے ایکول ہوتے ہیں، بائی جینڈر، بائی نمبر، بائی اعراب، اور اسی طرح جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے جو ہے عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے ایکول آتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔